بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو ایشو ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ پریشرائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، اور وہ اپنا کوئی آرمی چیف، اپنی پسند کا آرمی چیف کو لگوانا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کس کو لگوانا چاہ رہے ہیں، ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے توشہ خانہ کے متعلق ابھی تک آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب نے گھڑیاں لی اور اتنے تحفے تحائف لیے، اور انہوں نے کچھ ڈکلیئر کیے، کچھ ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ان کے متعلق حکم نامہ بھی آ گیا، اور جس کے اوپر ایک تو کرمنل کیس ان کے خلاف مطلب ہے کہ ریفر ہو گیا جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہے اس کو، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جی ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں کہ جی ان کی جو اس وقت جو جس اسمبلی میں ہیں اس کے لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہوں گے۔ اس قسم کی عمران خان صاحب کے اوپر تو فوکس ہو چکا، لیکن باقی کیا جو لوگ تھے اس سے پہلے، مطلب میاں نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما رہے، پھر جنرل مشرف رہے، پھر شوکت عزیز صاحب رہے، اور بہت سے مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر رہے پاکستان میں، وزیر اعظم رہے، تو کیا ان میں سے کسی نے توشہ خانہ کے تحائف نہیں لیے؟ تو اس کے متعلق ایک بہت انٹرسٹنگ خبر چھپی، اور امید ہے کہ اس کی تفصیلات جب آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور یہ خبر ہے بلال عباسی صاحب کی، بلال عباسی کی یہ جنگ میں شائع ہوئی، اور اچھی مطلب ہے کہ اس میں انفارمیشن ہے، آدھو مائنیوٹ ڈیٹیلز ابھی تک اس میں نہیں آئی، لیکن جو خبر ہے وہ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سنا دوں، اور پھر وہ اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان کے 13 صدور اور وزرائے اعظم نے اب تک 3039 تحفے توشہ خانے سے کوڑیوں کے دام پر حاصل کیے، جن کی کل مالیت 16 کروڑ پہ بنتی ہے۔ سب سے زیادہ جو تحائف لیے وہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب نے لیے۔ پاکستان سے جاتے ہوئے انہوں نے 1126 تحفے ساتھ لے گئے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے توشہ خانے سے 16 لاکھ روپے میں 122 تحفے لیے۔ جنرل ایوب واحد صدر ہیں اور بلخ شیر مزاری واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے تمام تحفے توشہ خانے میں جمع کرائے۔ یعنی ایک ایکسیپشنز کی بات وہ کر رہے ہیں کہ صدر ایوب کے بارے میں، جو جنرل ایوب صاحب تھے جب ان کا دور تھا، کہ انہوں نے کبھی کوئی تحفہ نہیں لیا، اور اسی کے لحاظ سے بلخ شیر مزاری صاحب جو ایک انٹرم وزیر اعظم تھے، وہ تو خیر رہے بھی میرا خیال ہے کوئی 25-30 دن وہ رہے وزیر اعظم، مجھے نہیں معلوم ان کو کوئی تحفہ ملا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ کسی دورے کے اوپر گئے بھی کہ نہیں، لیکن اینی ہاؤ جو ریکارڈ کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے کوئی تحفہ نہیں لیا۔ اچھا، وہ پھر مطلب ہے کہ سورسز کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ تحفہ حاصل کرنے والے حکمرانوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اب تک ملک کے 13 صدر اور وزیر اعظم توشہ خانے سے 3039 تحفے لے چکے۔ تحفے لینے والوں میں جنرل ضیاء سے جنرل مشرف تک، صدور جونیجو سے شوکت عزیز تک وزرائے اعظم شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے بطور صدر 2 BMW، 2 ٹویوٹا جیپ کے لیے توشہ خانہ سے 93 لاکھ جمع کرائے، مطلب ہے کہ 1 کروڑ سے کم 93 لاکھ روپے جمع کرا کے انہوں نے 2 BMW اور 2 ٹویوٹا جیپیں لیں، اور اس کے بعد اصل مالیت محض اس کا اصل مالیت کا وہ 15% تھا۔ یہ قیمتی گاڑیاں لیبیا کے صدر معمر قذافی نے دی تھیں۔ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم دونوں ادوار میں 1 کروڑ مالیت کے 127 تحائف ملے۔ نواز شریف نے 14 لاکھ میں 75 تحفے لیے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز پاکستان سے جاتے ہوئے 1126 تحفے ساتھ لے گئے، جن میں نیکلس، قیمتی زیورات، ہیرے، سونا، گھڑیاں اور قالین شامل تھے۔ ان تحائف کی مالیت 26 ملین روپے بنتی ہے۔ جنرل مشرف 3 کروڑ 81 لاکھ کے 515 تحفے ساتھ لے گئے، جن میں ہیرے، گولڈ سیٹ، قیمتی زیورات، خنجر اور پسٹل شامل تھے۔ محمد خان جونیجو 2,19,000 ادا کر کے 304 تحفے لے گئے۔ غلام اسحاق مرحوم، جونیجو مرحوم بھی، غلام اسحاق مرحوم نے محض 67,000 میں 88 تحفے وصول کر لیے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2,72,000 میں 174 تحفے ساتھ لے گئی۔ یہ انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں،
اور ایکسپیکٹڈ ہے. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کو چاہیے اور کہ جی اگر آپ نے عمران خان صاحب کے متعلق تمام ڈیٹیلز دے دی ہیں تو جو اس سے پہلے جو پاکستان کے وزرائے اعظم رہے, جو بے شک وہ نون لیگ سے تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, یا وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے, واٹ ایور, سب کی پھر تفصیلات دیں آپ لوگوں کو, سب کے سامنے لے کے آئیں. یہ بڑی مطلب ہے کہ غلط بات ہے کہ صرف ایک عمران خان صاحب کو ابھی تک فوکس کیا گیا ہے, اور ان کا فوکس وہ زیادہ اس لیے کر دیا گیا کہ جی انہوں نے توشہ خانے سے تحائف لیے اور آگے بیچے. لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ وہ پراپرٹی ہے جو کہ تحائف صرف اور صرف, میں آپ بتاؤں, یہ تحائف اس کا تعلق اسٹیٹ سے ہے, اور یہ کسی کو بھی ویسے پالیسی بننی یہ چاہیے کہ کسی کو یہ کوئی بھی جو تحفہ وصول کرے اس کو تحفہ ملنا, جتنا بھی پیسہ وہ دے دے, ایون 100% دے دے, اس کو وہ تحفہ نہیں دیا جانا چاہیے. اگر ضرورت پڑے تو اس کو نیلام کیا جانا چاہیے, بیکاز ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. جس طرح وہ گھڑی کی بات ہے کہ اس کی ایک اپنی حیثیت ہے کہ یونیک گھڑی ہے, پوری دنیا میں ایک ہی گھڑی بنی جو عمران خان صاحب کو دی گئی, ہیروں سے بالکل بھری ہوئی وہ گھڑی تھی. تو اگر وہ فرض کریں کہ نیلام ہوتی تو پاکستان کو اس کو بہت بڑا فائدہ ہوتا, کہ بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں. اور صرف میں وزرائے اعظم, صدر, ان کے ساتھ ساتھ جو ملٹری کے ٹاپ آفیشلز ہوتے ہیں ان کو بھی تحائف ملتے ہیں, پھر ججز اگر جاتے ہیں تو ان کو بھی شاید ملتے ہوں گے. سو یہ پالیسی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی تحائف ہیں وہ توشہ خانے میں آنے چاہیے, اور وہ ان لوگوں کو ایون 100% پرائس کے اوپر بھی نہیں دیے جانے چاہیے. ان کا تعلق وہ پالیسی اس قسم کی بنائیں کہ اگر ضرورت پڑے کسی چیز کے بیچنے کی تو اس کو نیلام تو کیا جا سکے, ورنہ ادروائز ان کو, ظاہر ہے آپ کو پاکستان کے اس طرح ایوان صدر ہے, وزیر اعظم آفس ہے, توشہ خانہ ہے, اور جو مختلف جو جگہ ہیں وہاں پہ ان کو آپ ظاہر سجائیں. اور ظاہر ہے یہ ایک قوم کی یہ اس ان تحائف کا تعلق ریاست سے ہے, حکومت سے ہے, اس کا تعلق ان انڈیویجول سے نہیں ہے. بیکاز ان انڈیویجول کو اگر یہ تحائف ملتے ہیں تو وہ اس کی وجہ وہ خود نہیں ہوتے, بلکہ وہ عہدہ ہوتا ہے جس عہدے پہ اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اچھا, اس کے ساتھ اب میں جو پہلی بات جو کر رہا تھا, جو اصل میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, جو موضوع, اب وہ یہ تھا کہ دیکھیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی, ظاہر ہے وہ آج سے انشاءاللہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا, اور 1-2 دن میں امید ہے کہ فائنلائز بھی ہو جائے گا. تو اب یہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ اس اپوائنٹمنٹ میں آصف علی زرداری صاحب کا بڑا کین انٹرسٹ ہے, اور یہ جو لوگ مطلب یہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی جو کوئی جھگڑا پڑا ہوا ہے, اور جھگڑے میں یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی کا جو بھی لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں وہ جو ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو آرمی چیف بنایا جائے. تو ایک تو بات یہ, اور جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ نام لیا جا رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب کا, اور وہ اس لیے لیا جا رہا ہے, وہ آج کل کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں, اور وہ ایڈجوٹنٹ جنرل بھی GHQ میں رہ چکے, اور ان کے بارے میں اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے 2011 سے لے کے 2013 تک, جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے, تو ان کے ملٹری سیکرٹری رہے. تو یہ اس وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں جو میری اطلاعات ہیں, کسی قسم کا ایسا کوئی پریشر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر کے اوپر یا گورنمنٹ کے اوپر اس قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. اور ادروائز بھی میرا خیال ہے کہ بڑا ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جی کوئی ایک کولیشن پارٹنر آپ کو پریشر ڈالے کہ جو فرض کریں کہ سینیورٹی لسٹ ہے, کوئی 5-6 نام آئیں گے, اور یہ جو ابھی جنرل صاحب کو نام دیا ان کا نام 6 نمبر کے اوپر ہے, کہ جو 6 نمبر کے اوپر ہے ان کو آپ آرمی چیف بنا دیں. سو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے ٹوٹلی بیس لیس ہیں, ان کی اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز, ڈفرینٹ لیڈرز, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے, اور ان معاملات میں ہمارا وزیر اعظم سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ سے بات کی کہ وہ جو لوگ پھر پریزیڈنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو رکاوٹ ڈالیں گے, تو بڑا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے جو بہت اچھی بات ہے کہ پھر PTI کی جو ہے ایک سینٹرل لیڈرشپ نے کل پھر ایک بیان دیا, اور اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جی پریزیڈنٹ جو ہیں علوی صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, وہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے.
جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ پی ٹی آئی کو منظور ہوگی اور پریزیڈنٹ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور یہ بات میں آپ کو کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ باتیں کیا کی جا رہی ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں اور میری انفارمیشن کیا ہے, اور میں آپ کو بتا, اور وہی بات پھر دوبارہ سے ریٹریٹ کی پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ نے کہ ہم اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.